کہ ہم سب گناہ گار ہیں، بس یہی ایک طریقہ ہے. اور کیا ہے؟ یہی طریقہ ہے نا، نماز پڑھی جائے، نماز کے قریب ہوا جائے. اور تو سلوشن کیا ہے؟ ورنہ تو پاگل ہو جائیں گے ہم. جتنی فحاشی، جتنی ڈسٹریکشنز ہیں، ہم تو پاگل ہو جائیں گے اگر نماز نہیں ہے، اگر ذکر نہیں ہے، اگر یہ بھی چیز ہم سے لے لی گئی تو ویل گو کریزی ٹو بی آنیسٹ. ایسے ڈارک سیکرٹس ہیں لوگوں کے جو ہمیں آ کے پتہ لگتے ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اینڈ دے آر فیڈ اپ. ہم نکلیں کیسے؟ مطلب وی شوڈ تھنک ایز اے جنریشن کیا بنے گا ہمارا. یہ جو ٹک ٹاک جنریشن ہے، اللہ معاف کرے، اے انسان کس چیز نے تجھے غافل کر دیا رب کریم سے، جو اتنا کریم ہے، مطلب جو تجھے اچھائی کی طرح بلا رہا ہے. قرآن کہتا ہے اللہ تجھے امید کی طرح بلاتا ہے، شیطان تجھے نا امیدی کی طرف لے جاتا ہے. ہمارے دلوں میں جو اس وقت گھس چکا ہے مٹیریلزم کا بت، اتنے مٹیریلسٹک ہم ہو چکے ہیں، اتنے مٹیریلسٹک ہم ہو چکے ہیں، یعنی پیسہ ہمارا خدا بن چکا ہے. اس بت کو نماز توڑے گی. یعنی اچھے ڈیڈز برے ڈیڈز کو مٹا دیتے. اب یہ آیت ریویل ہو گئی نماز کے بعد. وہ صحابی اتنا خوش ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ میرے بارے میں ہے یا امت کے بارے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ پوری امت کے بارے میں. سبحان اللہ. یعنی ہم لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، نماز اتنے بڑے بڑے گناہ بھی مٹا دیتی. ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو ایک ینگسٹر کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ ایک شیخ کے پاس گیا. یو کے ایک شیخ ہے، انہوں نے خود یہ واقعہ سنایا کہ وہ ینگسٹر میرے پاس آیا اور اس نے آ کے اس بات کا اقرار کیا کہ آئی ایم انوالوڈ ان مینی بیڈ تھنگس. اور اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ مجھے مطلب زنا کی لت لگی ہے. اس نے یہ مان لی. ٹھیک ہے، اور اس نے کہا میں ابھی بھی جا رہا ہوں، مطلب میں آپ کے پاس بتانے ہی آیا ہوں کہ میں ابھی بھی جا رہا ہوں. تو اسکالر نے کہا کہ آپ ایسا کریں نماز پڑھ کے چلے جائیں. تو وہ کہتے ہیں عشاء کی نماز تھی، اس نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ینگسٹر نے، اور جب اس نے سلام پھیرا تو وہ روئی جا رہا تھا. تو یہ وہی بات ہے کہ دیکھیں نماز ہی تو ہے جو بچا لے گی انشاءاللہ. اگر صحیح سے نماز پڑھی، دل سے اچھے سے نماز پڑھی. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ رونے لگ گیا اور اس نے مجھے کہا کہ شیخ میں آئی وانٹ ٹو لیو دس تھنگ، میں نہیں جانا چاہتا، آئی ایم کینسلنگ دس. اس نے کینسل کر دی وہ چیز. ٹھیک ہے، شیخ کا واقعہ میں آپ کو اپنا واقعہ سنا دیتا ہوں وداؤٹ اینی ایگزیجریشن. بحریہ ٹاؤن ماسک میں، گرینڈ ماسک میں میرے ساتھ ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے، بہت اچھی نماز پڑھ رہے تھے، بہت اچھی نماز. اور نماز کے بعد جو دعا کر رہے تھے وہ مجھے فیل ہوا کہ یار میں ایسے دعا نہیں کرتا، مطلب اتنی وہ اچھے سے دعا کر رہے تھے. ول یو بلیو اٹ، میں اٹھ کے گیا ہوں، جا رہا ہوں، نکل رہا ہوں مسجد سے، میرے پیچھے آئے بھاگے اور کہتے علی بھائی آپ سے ایک بات کرنی ہے. تو انہوں نے ریکگنائز کر لیا، کہتے علی بھائی آپ سے ایک بات کرنی ہے. وداؤٹ ایگزیجریشن بتا رہے. ہی سیڈ کہ علی بھائی میں اس کام میں مبتلا ہوں، زنا میں، میرڈ تھے. اور ہی سیڈ کہ میں ابھی بھی زنا کر کے آ رہا ہوں، نہا کر آ رہا ہوں، ابھی بھی یہ عمل کر کے آ رہا ہوں اور نہا کر آ رہا ہوں، اور نماز پڑھی میں نے آ. اور میں ایک دم میں وہم و گمان میں میرے نہیں تھا. لیکن جس طرح وہ نماز پڑھ رہا تھا بندہ، جس طرح وہ دعا کر رہا تھا، انشاءاللہ بڑی خیر کی امید ہے. دیکھیں آ تو گیا نا، آ تو گیا، جو بھی کر رہا تھا آ تو گیا. میں نے اسے یہی کہا کہ دیکھیں آپ آ گئے ماشاءاللہ، اور آئی واز سینگ کہ آپ کتنی جان لگا رہے ہیں نماز میں. تو رونے لگ گیا. ہی سیڈ کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کیا کروں. تو پریشان تھا بہت، اور اس نے کہا کہ میں بس یہاں آ کے بیٹھ جاتا ہوں، میں مسجد میں آ جاتا ہوں تاکہ میں ادھر نہ جاؤں. اس نے کہا میری کمپنی بہت بیڈ ہے، ٹھیک ہے نا، پھر بزنس میں لاس ہوا ہوا تھا، بہت سے پرابلمز ملٹیپلائی ہوئے تھے، تو شاید وہ اس سائڈ کی طرف کسی طرح چلے گئے تھے. اینی وے تو کہتے میں ادھر آ کے بیٹھ جاتا ہوں. میں نے کہا آپ نے یہی کرنا ہے، جب آپ کا یہ دل کرے نا آپ نے مسجد میں آ کر بیٹھ جانا. تو یہ میں آپ کو بہت ایکسٹریم مثال سنا رہا ہوں، میرے ساتھ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس کو میں نے دعا بھی دی. میں نے کہا انشاءاللہ دیکھیں ہم سب گناہ گار ہیں، بس یہی ایک طریقہ ہے. اور کیا ہے؟ یہی طریقہ ہے نا، نماز پڑھی جائے، نماز کے قریب ہوا جائے. اور تو سلوشن کیا ہے؟ ورنہ تو پاگل ہو جائیں گے ہم. جتنی فحاشی، جتنی ڈسٹریکشنز ہیں، ہم تو پاگل ہو جائیں گے اگر نماز نہیں ہے، اگر ذکر نہیں ہے، اگر یہ بھی چیز ہم سے لے لی گئی تو ویل گو کریزی ٹو بی آنیسٹ، اور ویل گو ڈپریسڈ. جیسے دنیا اس وقت ہے، پیپل آر لاسٹ. گوروں کو آپ دیکھیں، دے آر لاسٹ.
وہ شراب پی کے اسکیپزم کی طرف جاتے ہیں, شراب پیتے جاتے ہیں, اور الکوہلک لیور ڈیزیز سے کتنی اموات ہو رہی ہیں, اوور ڈوزنگ آف ڈرگ سے کتنی اموات ہو رہی ہیں, بیکاز پیپل آر انیبل ٹو کوپ. انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہم نے کرنا کیا ہے. آج ہماری جنریشن کو, ینگ جنریشن کو سب سے زیادہ ضرورت نماز کی ہے. دے شوڈ ریئلائز, ورنہ وہ پاگل ہو جائیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹک ٹاک پہ جو فتنہ ہے, فحاشی دیکھ دیکھ کے پاگل ہو جائے گی ہماری یوتھ, فرسٹریٹ ہو جائے گی, سیکشولی اتنا فرسٹریٹ ہو جائے گی کہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی ہم نے کرنا کیا ہے. ایسی ایڈکشنز لگ جائیں گی انہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی ہم نے نکلنا کیسے ہے ان ایڈکشن, اور لگی ہوئی ہیں. اللہ بچائے, مطلب اللہ ہم سب کے عیب چھپائے. ایسے ڈارک سیکرٹس ہیں لوگوں کے جو ہمیں آ کے پتہ لگتے ہیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اینڈ دے آر فیڈ اپ, ہم نکلیں کیسے؟ مطلب وی شوڈ تھنک ایز اے جنریشن کیا بنے گا ہمارا. یہ جو ٹک ٹاک جنریشن ہے, اللہ معاف کرے, کیا گند ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور برائی کتنی عام ہوتی جا رہی ہے, اس پہ تو پورا میں آئی کین گیو اے لیکچر مثالوں کے ساتھ کہ so many good men have destroyed their lives, so many good males and females have destroyed themselves by going into this world of desires, this world of sins, pornography. ٹھیک ہے, پھر لت لگ جانا, چیٹنگ کی لت لگ جانا, ساری رات جاگنا. مطلب میں برا نہیں فیل کرا رہا, ہم سب گناہ گار ہیں, اللہ ہم سب کے عیب چھپائے, لیکن یہ ایک مسئلہ ہے. تو میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں, اس کا واحد حل نماز اور روزہ اور یہ ساری چیزیں. اگر آپ اس پہ بھی نہیں آئیں گے تو پھر آپ پاگل ہو جائیں گے, ریسٹ ایشورڈ. پھر پاگل پن, اور پاگل ہو رہی ہے یوتھ. اینٹی ڈپریسنٹس پہ ہماری یوتھ پاگل ہو رہی ہے یوتھ. ٹھیک ہے, تو اپنے اوپر رحم کریں اور اپنے لوگوں کا سوچیں, ارد گرد کا سوچیں, کہاں جا رہے ہیں ہم, کیا کر رہے ہیں, ویئر آر وی گوئنگ. تو دس از دی اونلی وے. ففروا الی اللہ, قرآن کہتا ہے بھاگو اللہ کی طرف بھاگو. ففروا الی اللہ, رن ٹورڈز اللہ. این تذهبون, کدھر جاتا ہے اللہ کویسچن کر رہا ہے قرآن میں کہ کدھر جائے گا, سکون ملے گا نہیں تجھے, میرے سے بھاگ کے کہاں جائے گا, اسکیپزم کہاں کرے گا. ول یو سراؤنڈ یور سیلف ود ٹی وی سیریز, ول یو سراؤنڈ یور سیلف ود میوزک, ول یو سراؤنڈ یور سیلف ود ڈرگز, ود سگریٹس, ود ویپنگ, اینڈ یو ول گیٹ ڈپریسڈ, یو ول گیٹ مور ڈپریسڈ. ٹھیک ہے, یو ہیو ٹو کم ٹو می, یو ہیو ٹو کم بیک ٹو می. یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے قرآن مجید میں. ٹھیک ہے, اور پھر یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان کس چیز نے تجھے غافل کر دیا رب کریم سے جو اتنا کریم ہے, مطلب جو تجھے اچھائی کی طرح بلا رہا ہے. قرآن کہتا ہے اللہ تجھے امید کی طرح بلاتا ہے, شیطان تجھے نا امیدی کی طرف لے جاتا ہے. اللہ تجھے نیکی کی طرف بلا رہا ہے, اللہ تجھے پاکی کی طرف بلا رہا ہے, شیطان تجھے ناپاکی کی طرف لے جا رہا ہے. تو ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو دیکھیے, اگر آپ نماز نہیں آپ کی روٹین میں, تو میں آپ کو اسٹرکٹلی وارن کر رہا ہوں, پھر پاگل پن ہے, پھر ڈپریشن ہے, بہت ڈپریشن ہے, پھر ڈارکنیس ہے, اور ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ڈارکنیس, ہمیں وہ گلوم نظر آ رہا ہے. یوتھ کے چہرے بجھے ہوئے, واٹس رانگ, چہرے کیوں بجھے ہوئے, نیند نہیں آتی, نیند کیوں نہیں آتی؟ آبویس سی بات ہے, سول کی ڈائٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں اپنے اوپر خود رحم کرنا چاہیے, بجائے کہ پیرنٹس فورس کریں. پیرنٹس بیچارے پیچھے پڑے ہوتے, نماز منتیں کر رہے ہوتے, نماز پڑھ لو. پیرنٹس کیوں منتیں کریں آپ کی بھائی؟ آپ کو خود نہیں پتا میں نے اپنے اوپر رحم کرنا ہے؟ آپ کو خود نہیں پتا کہ یہ میری ضرورت ہے, سب سے بڑی ضرورت ہے, اس کے بغیر میں نے تباہ ہو جانا ہے, اس کے بغیر آئی ول ڈائی, لٹرلی آئی ول ڈائی, مٹ جاؤں گا, میں ختم ہو جاؤں گا اس کے بغیر. تو یہ ہے وہ امپیکٹ جو آپ کو سوچنا چاہیے. نماز اور ذکر, دس از دی نیڈ آف دی آور. تو اس لیے ہم یہیں پہ انشاءاللہ بات بھی ختم کرتے ہیں, اور اس حدیث کے ساتھ کہ یہ جو خوبصورتی ہے اس حدیث کی کہ اللہ نے اس کا گناہ معاف فرما دیا صحابی کا. حالانکہ وہ دیکھیں یہ اس دور میں یہ گناہ ہو رہا ہے, اس کا اس دور میں بھی گناہ ہو جایا کرتے تھے, لیکن نماز ٹھیک کریں اپنی. شیطان جو ہے نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, نماز آپ کا فورٹریس ہے, آپ کا قلعہ ہے. سب سے پہلے شیطان فورٹریس پہ حملہ کرتا ہے,
اس کے بعد وہ اندر آتا ہے. جس کی نمازیں آہستہ آہستہ خراب ہو رہی ہیں اس کے لیے پھر نا الارم بج رہا ہے کہ آہستہ آہستہ شیطان جو ہے وہ تم پہ اٹیک کر رہا ہے, آہستہ آہستہ اٹیک کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اہتمام کے ساتھ اچھے سے نمازیں ہمیں پڑھنی ہے. محنت دیکھیں, زندگی میں باقی چیزوں میں محنت نہیں کرتے تو نماز میں کیوں یہ بہانہ آ جاتا ہے کہ محنت کیوں کریں اور کیوں پڑھیں, دل نہیں کر رہا, یہ باقی چیزوں میں تو نہیں آتا. تو اس لیے ہمیں اپنے اوپر رحم کریں انشاءاللہ اور نماز کی طرف آئیں. مذہب کی طرف آنا ہی واحد حل ہے, ہمیں ان چیزوں سے نکالے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ لائٹ کی طرف لاتا ہے, اللہ پرومس کرتا ہے ہوپ کو, اللہ تعالیٰ پرومس کرتا ہے کنٹینٹمنٹ کو, اللہ تعالیٰ پرومس کرتا ہے فارگیونیس آف سنس کو, اللہ تعالیٰ پرومس کرتا ہے سیلویشن کو, اور اللہ تعالیٰ پرومس کرتا ہے اطمینان کو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو انشاءاللہ ہمیں اسی طرف آنا پڑے گا تاکہ یہ مٹیریلزم کی جو بت ہے ہمارے دلوں میں جو اس وقت گھس چکا ہے, مٹیریلزم کا بت, اتنے مٹیریلسٹک ہم ہو چکے ہیں, اتنے مٹیریلسٹک ہم ہو چکے ہیں, یعنی پیسہ ہمارا خدا بن چکا ہے. اس بت کو نماز توڑے گی, وہ بت صرف نماز سے جا کے ٹوٹے گا. ادروائز وہ بت اتنا بڑا بنتا جائے گا, اتنا بڑا بنتا جائے گا کہ جو آج کل ہو رہا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یونیورسٹیز میں پروسٹیٹیوشن ہو رہی ہے, عام گھروں کی لڑکیاں پروسٹیٹیوشن کر رہی ہیں. میں تو آپ کو بتاتا نہیں کھل کے کیا کیا ہو رہا ہے اس معاشرے میں. کس لیے ہو رہا ہے؟ مٹیریلزم کی وجہ سے ہو رہا ہے. لڑکا آئی فون 15 دلوائے گا, آئی فون 16 دلوائے گا, لڑکا گاڑی میں بٹھائے گا, گاڑی میں سیر کرائے گا, بڑی گاڑی ہے فارچونر لے کر آئے گا. اس حد تک مٹیریلزم داخل ہو چکا ہے اور لڑکوں میں بھی داخل ہو چکا ہے. تو ہماری جنریشن تباہی کی طرف جا رہی ہے. واحد حل نماز ہے, واحد حل مذہب کا رجحان ہے, واحد حل ان کو ہوپ دلانا ہے, واحد حل جو ہے ان پہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے انشاءاللہ لب لباب. اس لیے ہم نماز پہ کافی